السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبیہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین مجلس، جس جگہ ہم لوگ آج بیٹھے ہیں وہ سرزمین چاندپور ہے۔ جس مقصد کے تحت ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، الحمدللہ یہ ایسا مقصد ہے جس کے لیے یہ قوم برسوں سے پیاسی تھی۔ اللہ رب العزت کے تعریف و تمجید کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے، ان الایاس کفر، کہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ کے نبی نے ہر حال میں اس امت محمدیہ کو حالات سے سمجھوتا کرنے کا اور ان کے ساتھ میل ملاپ کرنے کا گنجائش نہیں دیتی، حالات سے آنکھیں ملا کر باتیں کرنے کی وقت دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم لوگ جس بینر کے تلے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تنظیم کس مقصد کے تحت بنایا گیا ہے۔ آج ہم دیکھیں، اگر دنیا کے اندر کسی خطے کے اندر، کسی گوشے کے اندر اگر آپ کی نظریں دوڑتی ہیں اور اگر آپ اس گوشے کے اندر کسی قوم کو سب سے پریشان حالت میں دیکھ رہے ہیں تو وہ قوم مسلمان قوم ہے، جو آج اس دور کے سب سے بدترین حالات سے گزر رہی ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر اتنی خرابیاں، اتنی برائیاں پنپ رہی ہیں، اس کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر ایسی برائیاں جنم لے چکی ہیں جس کا خاتمہ بہت مشکل نظر آتا ہے۔ جیسا کہ آپ اپنے شادی بیاہ کے اندر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیسی خرافاتیں وجود میں آ رہی ہیں، جس کا نہ کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے، نہ اسلامی معاشرے کے اندر کوئی تذکرہ ہے، پھر بھی ہم مسلمان قوم اس کو بخوشی اپنا رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ تنظیم انہی سب برائیوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ ہی کے علاقے کے چند علماء و دانشوران قوم و ملت نے سر جوڑ کر فکر کیا کہ آخرکار یہ جو برائیاں پنپ رہی ہیں ان کو مٹانے کے لیے کوئی ایسا عمل اختیار کیا جائے، کوئی ایسی تنظیم بنائی جائے جس کے ذریعے ہم ان برائیوں کا سامنا کر سکیں۔ میرے بھائیوں، تو سر جوڑ کر جب علماء کرام نے بیٹھا، وہ دن 2 اگست
2021 بروز سوموار کا دن تھا. انہوں نے سر جوڑ کر بیٹھا اور ایک تنظیم کی تشکیل دی جس کا نام ملت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن رکھا گیا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جب سے یہ تنظیم وجود میں آئی ہے، روزمرہ سینکڑوں مساجد کے ائمہ کرام، علاقے کے علماء کرام نے اس میں شمولیت اختیار کی اور ہر ایک نے سراہا کہ ایسی تنظیم بہت پہلے بن جانی چاہیے تھی. تو میرے بھائیو اور دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عوام ایسی تنظیم کی برسوں سے پیاسی تھی، جس کو پیاس بجھانے کے لیے آپ کے علاقے کے علماء کرام و ائمہ مساجد و دانشوران قوم و ملت نے، ہمارے نوجوانوں نے اس کی فکر کی ہے. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس ملت کے اس تنظیم کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اگر آپ ساتھ دیں گے تو یہ امید ہے کہ ایک دن یہ تنظیم ایسا انقلاب لائے گا، آپ کے علاقے کے اندر ہر گھر سے ہر برائیاں مٹ جائے گی. ابھی یہ تنظیم 3 مدوں کے اوپر کام کر رہی ہے. ان میں سب سے پہلا مدہ ہے تعلیم کا. تو الحمدللہ اس تنظیم نے اپنے پاکٹ کے خرچوں سے، جن ائمہ کرام کی تنخواہ 4، 5، 10 ہزار ہوا کرتی ہے، انہوں نے اپنے جیب سے ایک کوچنگ صفہ گرلز کلاسز کے نام سے نرکٹیا گنج میں کھولا ہے، جس میں ہمارے گھروں سے بہن بیٹیاں پڑھنے کے لیے اس میں جاتی ہیں، اور اس کے اندر اساتذہ کی تنخواہ و روم ریٹ یہ علماء کرام اور یہ ائمہ مساجد اپنے جیب سے ادا کرتے ہیں. اس تنظیم کی کوئی فنڈنگ نہیں ہے، کہیں سے آمد کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. جو اس تنظیم کا ممبر ہوتا ہے وہی لوگ اس میں تعاون کرتے ہیں، اور ان کے تعاون سے اس تنظیم کے اخراجات کو پورا کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلا مقصد جس کے اوپر یہ تنظیم کام کر رہی ہے ابھی تعلیم کا. دوسرا جو سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ ہمارے معاشرے سے جہیز جیسے ناسور لعنت کو ختم کرنے کے اوپر ہے. ابھی علماء کرام تشریف لائیں گے جو آپ کو بہتر انداز میں جہیز جیسی لعنت کو اور اس کی خرابیوں کو بیان کریں گے. میں بس اشارتاً یہ کہہ دیتا ہوں کہ جہیز ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسی ناسور بیماری ہے جس نے سینکڑوں بہنوں کی جان لے لی ہے، جس نے سینکڑوں گھروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. یہ دوسری مقصد. تیسری مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں انہیں ختم کرنا، انہیں جڑ سے مٹانا اور اکھاڑ پھینکنا. تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ کام اسی وقت وجود میں آئے گا جب ہم سب مل کر کے اس کا ساتھ دیں گے. ساتھ دیں گے انشاءاللہ. زور سے بولیے انشاءاللہ. ہم لوگ اگر اس تنظیم کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ان قریب وہ دن ہمیں دیکھنے کو ملے گا ہمارے معاشرے کے اندر سے جہیز جیسی لعنت کو ختم کر دیا جائے گا. اور میں گزارش کروں گا کہ آپ ایک روٹی کم کھائیں یا ایک وقت کا کھانا کم کر دیں، مگر اپنے بچوں کو صحیح تعلیم سے آراستہ کریں، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو. مگر میں گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کے اندر، بچیوں کے اندر دینی تعلیم دیں. جب دینی تعلیم دیں گے تو وہ اپنے والدین کے حقوق کو پہچانیں گے، اپنے معاشرے کے اندر رہنے والوں کے حقوق کو پہچانیں گے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو پہچانیں گے. میرے بھائیو اور دوستو، ہم لوگ ساتھ دیں، آگے بڑھیں. اگر ہم ساتھ دیں گے تو بہت جلد یہ تنظیم ترقی پا جائے گی. بس میں گزارش کروں گا کہ کسی شاعر نے کہا کہ انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ. انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ. بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ. آپ کے سامنے قرآن پاک موجود ہے، احادیث نبوی موجود ہے. آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی. مجھے عبد الوحید صاحب نے کہا کہ کچھ ایک مصرع پڑھ دینے کے لیے
میں پڑھ کر کے اپنی جگہ لوں گا. میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے مگر میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے. سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے. پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے. سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے. پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے. کر یقین تو میری بات پر کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر. کر یقین تو میری بات پر کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر. آ ہی جائیں گے خیر البشر قبر میں روشنی کے لیے. آ ہی جائیں گے خیر البشر قبر میں روشنی کے لیے. حشر میں ہم کہاں تم کہاں جب نہ ہوگا کوئی مہربان. حشر میں ہم کہاں تم کہاں جب نہ ہوگا کوئی مہربان. بن کے رحمت حضور آئیں گے اپنے ہر امتی کے لیے. ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں بس ملے گی تو دو گز زمین. ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں بس ملے گی تو دو گز زمین. جان پھر کیوں پریشان ہے آدمی آدمی کے لیے. ماشاءاللہ. جاتے جاتے ایک بچہ 20 روپے کا نوٹ دو گیا. اللہ تعالیٰ ان بچے کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہر آفات و بلایات سے محفوظ رکھے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.